अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। सीयूज टीवी में आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि हम लोग रोजाना किसी न किसी नए टॉपिक के साथ आते हैं। हम बिजनेस पे भी हमारे सेशन हो चुके हैं, हमारे हेल्थ पे भी हो चुके हैं, एजुकेशन के ऊपर भी हमने बात की, ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर भी बात की। लेकिन आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आ रही हूँ वो बहुत अहम है, हर घर की जरूरत है और सब लोग जानना चाहते हैं और मेरा ख्याल में सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जो आज मेरा टॉपिक है वो है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री जिसको हम डेंटल मेडिसिन के नाम से भी पहचानते हैं, वो मैजिकल की ही एक ब्रांच है जो कि ओरल कैविटी से मुतालिक अमराज की जो है वो निशानदेही करती है। पिछले कई दहाइयों से डेंटिस्ट्री का शोबा स्ट्रगल कर रहा है ताकि अपने वजूद को बरकरार रख सके। हमारे मुल्क में डेंटल कॉलेजेस, डेंटल हॉस्पिटल्स और डेंटल सर्जन्स की अशद कमी थी, जिसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान के शहर कराची में प्रोफेसर मिस्टर एंड मिसेस बकाई ने एक पहला कदम उठाया और 1991 में बकाई डेंटल कॉलेज की बुनियाद रखी, जो कि पाकिस्तान का पहला डेंटल कॉलेज था। और आज बकाई डेंटल कॉलेज को प्रिविलेज हासिल है कि वो 5000 से ज्यादा डेंटल सर्जन जो है वो प्रोड्यूस कर चुकी है, जो हर वक्त मुल्क और बैरून मुल्क में अपनी सर्विसेज देने में मशगूल है। फॉर्चुनेटली हमारी खुशकिस्मत है, सीयूज टीवी की खुशकिस्मती है कि हमारे साथ बकाई डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ इकराम मौजूद हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे डेंटल एंड ओरल हेल्थ की। और ये बहुत मशहूर जो है मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी कहलाते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली जो पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान जो डेंटल के इश्यूज आए हैं हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ। सदब आपको और सामीन को अस्सलाम वालेकुम, ऑल वेल विशेस इन प्रेज्ड। अल्लाह मियां सबका ख्याल रखे और हमको सेहत अता फरमाए इस कोविड-19 के अंदर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने का। आज बहुत सारी आपसे बातें होंगी डेंटल हेल्थ के ऊपर, डेंटल इश्यूज के ऊपर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह आपने जो है वो फॉरेन से आपने अपनी सारी तालीम हासिल की और नई टेक्निक्स लेकर आए आप हमारे मुल्क में और उसको माशाल्लाह अप्लाई कर रहे हैं। बेहतरीन मैक्सिलोफेशियल सर्जन आप कहलाते हैं। आप अपने बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया सदफ। सबसे पहले आपने खुद बात की कि आई बिलोंग टू बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरी जो इनिशियल तालीम बैचलर्स है वो बकाई डेंटल कॉलेज की है और आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज एंड वेरी हैप्पी कि इस वक्त आई एम रनिंग द इंस्टीट्यूट एज अ प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। बकाई साहब और मैडम बकाई की बहुत मेहनत है इसमें, और इसमें कोई शक नहीं कि बकाई साहब का ख्वाब था कि ये जगह मेरे बच्चे ही चलाएंगे। तो आज 90% से ज़्यादा बकाई डेंटल कॉलेज की जो फैकल्टी है वो बकाई अलमनाई है। और आई हैव बीन विद द इंस्टीट्यूट फॉर ऑलमोस्ट अबव 20-25 years एज अ स्टूडेंट रहा, एज अ हाउस ऑफिसर रहा, एज अ फैकल्टी, एज एडमिनिस्ट्रेटर एंड नाउ एज अ प्रिंसिपल। अल्हम्दुलिल्लाह आई मस्ट से कि जो विजन और एनवायरनमेंट है बकाई यूनिवर्सिटी के अंदर वो खुद एक अपने अंदर एक डिफरेंट वैल्यू है। आई बीन टू मैनी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और एजुकेशन बेस्ड हो तो वहाँ का जो स्टूडेंट है वो अच्छा प्रोडिजी बन जाता है। हमारा विजन और मिशन ये था कि बच्चा यहाँ से पढ़ के जब बाहर जाए ना सिर्फ डेंटिस्ट बने बल्कि वो अच्छा शहरी बने, एंड दिस पर्सन शुड बी द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जब कोई भी ग्रेजुएट किसी इदारे से निकलता है तो वो अपने नेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब तक आप ये डालेंगे नहीं उसके अंदर तो वो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी चीज़ हमारी कोशिश ये थी कि आपने सवाल मेरे बारे में किया था, मैं बात कर रहा हूँ बकाई के बारे में, क्योंकि बकाई ही हमारी पहचान है। सो आई वेंट टू लंदन फॉर माई स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग. Alhamdulillah, I did my fellowship from Royal College of Surgeons of England in my oral surgery. Then I did my second fellowship from the Royal College of Surgeons of Ireland in oral surgery and subjects oral medicine. Then, alhamdulillah, I did my third fellowship in oral implantology from USA. ये जो डिग्रीज और फेलोशिप होती हैं ये पहला कदम होता है माशरे में कदम रखने के लिए। कहानी और ज़िंदगी इसके बाद शुरू होती है जो आप सीख के आते हैं, एंड दैट्स द टाइम फॉर यू टू अप्लाई इन योर नेशन।
luckily Allah has decided for me that I should do my training, come back to Pakistan, and I have no regrets, and I'm proud that I've come back to Pakistan. MashaAllah, that's great, that's great. हम बकाई में हर किसी को कहते हैं कि बेटा पढ़ो, बाहर जाओ, सीखो, but come back to your motherland. Your Pakistan need people like you. अब हमारे पास जैसे आपने कहा कि बकाई में 5,000 प्रैक्टिशनर्स पास हो चुके हैं. इस वक्त 15 से 20,000 ग्रेजुएट्स हैं डेंटल पाकिस्तान में, जिसमें से 10 to 15% बकाई ग्रेजुएट. कराची के 9 कॉलेज ऐसे हैं जिनके प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल बकाई ग्रेजुएट, और पाकिस्तान का ऐसा कोई इदारा नहीं है कि जहां पर बकाई डेंटल कॉलेज का अलुमनाई मौजूद नहीं है. दिस इज गुड फीडबैक फॉर अस कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रेनिंग इस काबिल है कि वो स्टूडेंट किसी जगह पहुंच के सर्व कर सके अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने नेशन को, और रिप्रेजेंट कर सके अपने इदारे को. तो दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस. बहुत बहुत खूब, बहुत जबरदस्त. एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछूंगी. यहाँ पर हमने अक्सर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में देखा है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब एक एज हो जाती है तो फिर उनको ये एक तरह से ये प्रिंसिपलशिप मिलती है 60 प्लस 65 प्लस. तो माशाल्लाह आप काफी यंग एज में जो है वो प्रिंसिपल बन गए. मतलब ये कि बकाई डेंटल कॉलेज जो है वो यंग सर्जन्स के हाथ में है. यकीनन नई टेक्नोलॉजीज भी आप अप्लाई करते होंगे. क्या मुश्किलात आई आपको? सबसे पहले तो मैं बताता चलूं कि मैं इतना यंग नहीं हूं, लेकिन चलिए आपने यंग कहा तो आपका ज़रा नवाजी. बट रिलेटिवली यस, यू आर राइट. देखिए, जब सही उम्र और सही वक्त पे आप अल्लाह को अपने फ़ैसलों में शामिल करते हैं तो अल्लाह ताला आपको अपना मुजाहिद बना के खड़ा कर देते हैं. सो जैसे मैंने कहा ना, बकाई साहब ने कहा कि हमारे ही बच्चे, उनके लिए हम सब बच्चे ही थे या बच्चे हैं, हमारे इदारे को चलाएंगे. सो राइट टाइमली किया ये बकाई साहब ने और उनकी पूरी टीम ने कि उन्होंने अपने अलुमनाई को डिफरेंट पोस्ट देना शुरू कर दी. उनसे दे डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़, they develop the qualities of a good academician. इसका फ़ायदा ये हुआ कि जब राइट जगह पे सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिलता है बाय द मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सर्टनली बकाई साहब इज़ आवर फैमिली. हम उसको बोलते हैं बकाई फैमिली. उन्होंने आपको वो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दिया विच हेल्प अस टू परफॉर्म. आपने बात की टेक्नोलॉजी की. सो हम एक थीम पे इस काम कर रहे हैं कि हमारा ग्रेजुएट अगर इस वक्त जाए नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी में, सो क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो परफॉर्म कर सके. सो वो माहौल, वो एनवायरनमेंट एंड वो कोहेरेंस विद द टीम, विद द टीचर्स. हमारे तमाम टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम रियली प्राउड ऑफ द टीम कि वो बच्चों को अपने खून और कहते हैं ना कि एनर्जी से सींचते हैं. So the technology we inject in their blood is ownership, and this ownership work like a strong microchip जो जहाँ भी जाएंगे. इस वक्त globally जितने बकाई graduate काम कर रहे हैं, they have not faced any problem, alhamdulillah, to survive, to flourish, to grow, and to represent the countries. So the answer to the question is ownership. That technology we inject in them. If we have the ownership, तो they acquire everything in life. क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी, चीज़ें, theory keep on changing every day. You cannot say कि you have taught everything to everybody. But if you taught that skill which acquire any and every technology in all the time and era, so that person flourish. जबरदस्त, बहुत खूब. इस वक्त हम बात कर रहे हैं डॉक्टर काशिफ इकराम से, और बड़े ज़बरदस्त जो है वो बातें हमारी चल रही हैं. हमारा सेशन चल रहा है. अभी हम आगे भी बहुत सारे सवालात करेंगे. आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे, वो भी मैं आगे जाके इनसे पूछूंगी. लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल आपसे करूंगी. सर, डेंटल कॉलेज को चलाना, डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल को एक साथ मैनेज करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है. मतलब किस तरह से आप इसको रन करते हैं और किस तरह से आप ये मुश्किलात से निकलते हैं बाहर? देखिए, अगर मैं इस वक्त आपका सवाल को एक सेहरा बनाऊं और सेहरे को डाल दूं सारे दूल्हों पे, तो हमारे जो दूल्हा हैं वो सारे टीम के हेड हैं. हमारे कॉलेज, देखिए, डेंटल कॉलेज एनीवेयर इन पाकिस्तान की बात करते हैं, बाहर छोड़ते हैं अभी.
کالج اور ہاسپٹل ایک جاں اور دو جاں والی بات ہے، کیونکہ کوئی ڈینٹل کالج بغیر ڈینٹل ہاسپٹل رن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈینٹسٹری ایک سکل ہے، آپ کو اپنے ہاتھوں کو ٹرین کرنا ہے، گریجویٹ کو سکھانا ہے کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں آپ کو پیشنٹ پہ پرفارم کرنا ہے. Unlike you go to theater and patient is in the general anesthesia, but in dentistry you are trained enough with confidence in the skill, with ethical and scientific background کہ you perform procedures on the live patient. تو ہسپتال is the part and parcel of the training. So میں نے آپ کا سوال تھا کہ کیسے رن کرتا ہوں، میں رن نہیں کرتا، میری ٹیم رن کرتی ہے، اور آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ آئی ہیو اے ویری ڈائنامک اینڈ ینگ ٹیم. اور جب ٹیم بیٹھتی ہے تو ایک سے بڑھ کے ایک اللہ نے نگینہ پرووائڈ کیا ہمیں. سو وی ہیو نو پرابلم ان سیئنگ دس اینڈ آئی ایم ویری فارچونیٹ اینڈ ویری لکی کہ آئی ہیو گاٹ اے ڈائنامک ٹیم. ماشاء اللہ. لیکن کہتے ہیں کہ اگر لیڈر اچھا ہو تو ٹیم خود بخود جو ہے وہ پازیٹیو اور اچھی ہو جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بقائی کو جو ہے ایک بہت بہترین جو ہے وہ لیڈر ملے ہوئے ہیں ڈاکٹر کاشف ڈراپ کی شکل میں. سر ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے تمام ہاسپٹلس وغیرہ اور جو او پی ڈیز ہیں اس وقت وہ بند ہیں، بہت مشکلات آ رہی ہیں، اور بقائی ڈینٹل کالج جو ہے اور بقائی ہاسپٹل جو ہے وہ اس وقت گڈاب کی طرف ہے جہاں کی آبادی 25 سے 30 لاکھ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اگر کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو آپ لوگ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیے ڈینٹسٹری جو ہے اگر ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں، ایک ہاسپٹل ڈینٹسٹری اور ایک ہائی اسٹریٹ پریکٹس. آپ کا سوال اس وقت ہاسپٹل پریکٹس سے ہے جہاں پر کالج ہے، بڑا ادارہ ہے. سو وہاں پر جیسے ہمارا میڈیکل کالج بھی ہے، مین او پی ڈی گورنمنٹ نے بند کی ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وی کین مینٹین سوشل ڈسٹینسنگ. اس لیے ایک ایمرجنسی روم بنایا جاتا ہے جہاں پر پیشنٹ آتا ہے اور دیکھ لیتا ہے. جو ایمرجنسی ہے میں چاہتا ہوں کہ پیپل شوڈ نو تھرو یور پروگرام وہ کون سی ایمرجنسی ہیں جس کی وجہ سے آپ پروفیشنل ایڈوائس کو سیکھ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو پین جبڑے میں ہو یا دانت پہ ہو، چہرے کسی حصے میں ہو، وہ پین ہوتا ہے، اور پین کے لیے آپ کو اسسٹنٹ چاہیے، آپ کو ایڈوائس چاہیے. اس میں آپ کو وہ ایڈوائس فون پہ مل سکتی ہے یا آپ جا کے لے سکتے ہیں. دوسرا کنسرن ہے سویلنگ. دانتوں کے انفیکشن میں، جبڑے کے انفیکشن میں جب پس پھٹ جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ کو پروفیشنل ایڈوائس لینی ہوتی ہے. آپ ہسپتال جاتے ہیں تو ایمرجنسی روم میں جو ٹیم بیٹھی ہے وہ دیکھتے ہیں. نمبر 3 بلیڈنگ، مسور سے خون آنا یا کسی زخم سے خون آنا، دیٹ نیڈس ایمرجنسی مینجمنٹ. تیسرا منہ میں ایسا کوئی چھالا یا ایسا کوئی لیجن ہونا جس میں بہت زیادہ تعفن یا کینسر سچویشن ہے یا بہت درد ہے، رطوبت نکل رہی ہے، یہ چیزیں. کیپ کا نکلنا، برج کا نکلنا، اٹ از ناٹ اے ڈینٹل ایمرجنسی، بیکاز اس حالت میں آپ کے سوال کو اگر میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں کہ پیشنٹ کن حالتوں میں جائے، ہسپتال میں یا ہائی اسٹریٹ پریکٹس میں، کیونکہ آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ میرا جانا باعث رحمت ہوگا یا باعث زحمت ہوگا. کیونکہ جب آپ گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں تو نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر والوں کو اسٹیک پہ رکھ رہے ہیں. تو کورونا گھر میں خود نہیں آتا، اس کو باہر جا کے لایا جاتا ہے. سو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ باہر کیوں جا رہے ہیں. تو وہ 2-4 چیزیں ہیں. نمبر 1 وہ پین جو پین کلر سے نہیں ٹھیک ہو، وہ سویلنگ جو اینٹی بایوٹک سے ٹھیک نہیں ہو، وہ منہ میں کوئی لیجن یا السر چیزیں ہوں جو کسی مرم سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہوں، اور وہ خون جو خود سے بند نہیں ہو رہا ہو. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو اسسٹنٹ چاہیے. سو ٹیلی فون ڈینٹسٹری ایک نئی اصطلاح ہے پاکستان لوگوں کے لیے، لائک ٹیلی فون میڈیسن. ہسپتالوں میں بیٹھے ہیں، بقائی میڈیکل یونیورسٹی نے ٹیلی فون میڈیسن پہ آگہی پروگرام سٹارٹ کیا ہے، اور ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر طلحہ اس کے روح رواں ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا، بخوبی اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بہت سے ڈاکٹر ڈینٹسٹ بیٹھے ہیں جو صرف ایک کال پہ آپ کو فری آف کاسٹ بتا رہے ہیں کہ کیا آپ کو کرنا ہے، آپ کو آنا ہے کہ آپ کو نہیں آنا ہے. یہی چیز
प्रैक्टिस पे भी हम कर रहे हैं एट आवर प्रैक्टिस, और मैं सजेस्ट करूंगा पाकिस्तान के तमाम डेंटिस्ट को कि टेली डेंटिस्ट्री को प्रमोट कीजिए, अपने पेशेंट का ख्याल कीजिए, उनको ओन कीजिए, और उनको एक इमरजेंसी नंबर दीजिए वेबसाइट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया, कि दे शुड कॉन्टैक्ट यू फर्स्ट, डोंट जस्ट शो अप ऑन योर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है, जो मैं आपसे बात करूंगा अगले सवाल पे इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त यहाँ पे बात, क्योंकि मैं अभी अगला सवाल आपसे यही पूछने वाली थी कि अगर इस तरह की इमरजेंसी हो जाती है, और बिल्कुल देखिए रूट कैनाल का भी जो इशू होता है या दांत का जो दर्द है वो बड़ा जिंदगी जो है वो मुश्किल कर देता है, तो इन हालात में क्या हम कर सकते हैं? ये सवाल भी मेरा था कि क्या आप लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ जो है वो ओपीडी ओपन करेंगे, फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब पहले ही दे दिया, और आपने ये बताया कि बकाई डेंटल कॉलेज जो है वो इस वक्त टेली डेंटिस्ट्री भी कर रहे हैं, तो लोग कैसे आप लोगों से रुजू करें? देखिए, जो वेबसाइट है और फेसबुक पेज है, उसमें आगही कोरोना का पेज बना हुआ है, तो आप अगर जा सकते हैं, अभी जाकर चेक कर सकते हैं कि आगही कोरोना के नाम से बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उसके थ्रू यू कैन लिंक देम। ये बात है बकाई के लिए। दूसरा मैसेज जो मैंने दिया कि जितने भी हमारे डेंटिस्ट हजरात हैं वो इस चीज़ को प्रोमोट करें और फैसिलिटेट करें थ्रू देयर फेसबुक पेजेस, थ्रू देयर वेबसाइट, क्योंकि देखिए मैं डेंटिस्ट हूँ, मेरे पास मेरे पेशेंट का रिकॉर्ड है। अगर आप मेरी मरीज़ा हैं, आप मुझे फ़ोन करती हैं, तो आई विल ओपन योर रिकॉर्ड एंड आई विल सी योर एक्सरेज प्रीवियस हिस्ट्री, तो मैं आपको आपके रिकॉर्ड के तवज्जुह से बेहतर आगाही दे सकता हूँ, rather than you go somebody जो जानता नहीं आपको बगैर देखे हुए। सो डेंटिस्ट का काम है, या ओरल फिजिशियन, ये नई इस्तेलाह है, मैं चाहता हूँ सदफ अपने प्रोग्राम्स से इस बात को आम करें। डे वन से बकाई के प्लेटफॉर्म से मैं ये हर जगह गाना गाता हूँ कि एक डेंटिस्ट एक ओरल फिजिशियन है जो मुंह की सेहत के थ्रू बकिया सेहत पे भी उसकी निगाह रहती है। तमाम वो चीज़ें जो सिस्टमिक कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, या क्रोन्स डिजीज़ है, इन सब की जो अलामतें हैं मुंह में दिखती हैं। सो डेंटिस्ट सिर्फ दंदान साज नहीं रहा, वो ओरल फिजिशियन भी रहा है। सो डेंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को एज अ होल देखे, एंड हेंस हमारा मोटो है ट्रीट द टूथ, ट्रीट द पेशेंट नॉट द टूथ, बिकॉज हम पेशेंट को एज अ होल देखते हैं। सो पेशेंट जो फ़ोन करता है, मैं बात कर रहा था कि डेंटिस्ट के पास उसका रिकॉर्ड रहता है, वो उसकी बिना पे आपको सही इंफॉर्मेशन देगा कि भाई आप पेन किलर खाइए, आप एंटीबायोटिक खाइए, आप फला दवाई खाइए, ये मरहम लगाइए, तो पेशेंट को फ़ौरन आने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट अपने डॉक्टर से या जो टेली मेडिसिन डेंटिस्ट्री डॉक्टर अवेलेबल है उससे कांटेक्ट करे। उसके बावजूद अगर हत्तुल इम्कान ज़रूरत हो तो बिल्कुल जाए। अब आपका सवाल था कि जाने के बाद क्या एहतियाती तदबीर हैं, यही आपका सवाल था कि जब आप जाएं। सो आई वुड सजेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ dental college or university and from the platform of dental fraternity कि अब ये जिम्मेदारी है पेशेंट की कि अपना डेंटिस्ट हस्पताल सेलेक्ट करे ऑन द बेसिस ऑफ अक्ल। अल्लाह ने अक्ल दी है कि वो कौन से हजरात हैं प्रोफेशनल जो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइन WHO, गाइडलाइन CDC, गाइडलाइन डेंटल एसोसिएशंस, गाइडलाइन रोल कॉल्स। क्योंकि देखिए किसी भी शख्स या किसी भी ऑफिस को, इदारे को एक गाइडलाइन चाहिए जिसके पीछे दिनों रात की मेहनत होती है, जो आपके पेशेंट की सेहत को प्राइम इंपॉर्टेंस देती है। सो पेशेंट को मैं गाइड कर रहा हूं कि सेलेक्ट करे प्रोफेशनल दोज हु फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, दोज हु फॉलो द सेफ प्रोफेशनल गाइडलाइन, दोज हु फॉलो द सेफ डेंटिस्ट्री। अब आपका सवाल होना चाहिए कि डॉक्टर साहब वो है क्या गाइडलाइन देने के लिए? पहली गाइडलाइन ये है कि डॉक्टर इक्विप्ड हो टेली डेंटिस्ट्री पे, वो अपने मरीज को यहाँ पर ट्रियाज करे, फिल्टर करे, क्योंकि अगर तमाम मरीज को बुलाएंगे, इवन यू हैव ऑल द गाइडलाइंस, प्रैक्टिकली आप केटर नहीं कर सकते।
So my message through your channel, through your services, to all the public and the nation people outline کہ بھائی فون پہ رابطہ پہلے کریں, کیونکہ پروفیشنل سے بات کرنے میں بہت تسلی ہوتی ہے, ڈائریکٹ پہنچ نہ جائیں, بیکاز ہی اور شی ہیز ٹو پریپیئر دا پریکٹس. آپ جاتے ہیں, سو the patient gets sprayed of antiseptic. The patient should use sanitizer, the practice. The patient should wear the gloves. اور I would suggest کہ ہر پریکٹس پہ جب پیشنٹ جائے تو اس کو فیسلٹی ہو سینیٹائز کرانے کی, ماسک پرووائڈ کیے جائیں, کیونکہ پیشنٹ اکثر ماسک پہن کے نہیں آتے. So it's the responsibility professional کہ ماسک دیں. I also suggest very strongly, this apply to the practice at least, give shoe cover. پیشنٹ باہر جوتے پہن کے آ رہا ہے, وہ گھوم رہا ہے, ابھی ووہان کی میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ جوتوں سے پھیل رہا ہے جگہوں پہ, تو ایٹ لیسٹ گیو دیم شو کور. یو گو ٹو دا ہاسپٹل, گو ٹو سی سی یو, آئی سی یو, دے گیو یو شو کور. سی پلیز گیو شو کور. وہ شو کور دیں, ماسک دیں, ہاتھ سینیٹائز کریں, اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ پیشنٹ نہ رکھیں, کیونکہ آپ کی ویٹنگ روم میں اگر 2-3 مریض ہیں, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو مینیج. So time management, you have to manage time. Certainly اس میں پرابلم آئے گا ڈینٹسٹ کو, economically, globally, the finances have gone down, but nothing can cross the health and the life of the human being. اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو جلد ختم کرے انشاءاللہ, لیکن for life now, for life, we have to follow these. A world divide ہو گئی ہے, pre-COVID and post-COVID. Post-COVID, exactly. Even you go out to buy sabzi, you go out to buy grocery, you have to follow guideline. ابھی دیکھیں عید کے بعد جو چیزیں کھلیں, لوگ باہر گئے, گہما گہمی ہوئی, ہسپتال بھر گئے. اللہ بچائے ہمیں ان چیزوں سے. We cannot treat everybody in the hospital. ہر شخص کو اللہ نے عقل دی ہے, دماغ دی ہے, سماعت دی ہے, اس کو استعمال کریں پلیز. So this is very important. زبردست زبردست. بہت یہاں پر ہماری اہم گفتگو چل رہی ہے ڈاکٹر کاشف اکرام کے ساتھ, اور انہوں نے بتایا ہے کہ بقائی ڈینٹل کالج میں ایک کورونا آگاہی پروگرام بھی ہے. آپ لوگ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں, اور میں بہت جلد جو ہے اس کا جو ویب سائٹ, جو ان کا لنک ہے, اس کو بھی میں اپنے گروپ پہ, اپنے پیج پہ شیئر کروں گی. جو بھی آپ کو ڈینٹل کے جو بھی ایشوز آ رہے ہیں, جو مسائل آ رہے ہیں, آپ وہاں پر کال کر کے اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں. اور ہاسپٹل جانے کی, کلینک جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ ٹیلی فون کے اوپر ہی آپ کو یہ معلومات مل جائے گی. یہ بات مجھے بھی نہیں پتا تھی, اور بہت سارے آڈینس کو بھی یہ بات نہیں پتا ہوگی, جو کہ ہمیں ڈاکٹر کاشف اکرام نے یہاں پر اویئر کیا ہے, ہمیں بتایا ہے. بہت بہت شکریہ سر. آپ سے میں نیکسٹ سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں کے پاس, آپ کی اپنی کلینک بھی ہے, تو اگر آپ کے پاس کوئی کورونا کا پیشنٹ آتا ہے, تو آپ کیا سیفٹی پریکاشنز کریں گے؟ آپ اس کو اپنے کلینک میں بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے, یا آپ اس سے کال پر ہی بات کر کے اس کو ختم کر دیں گے؟ اور پیشنٹ کا جو کیس ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک بھی ہے, تو آپ کیا کریں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے, دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. دس از مائی میسج ٹو آل پروفیشنلز کہ ڈو ناٹ کال کورونا پازیٹیو پیشنٹ ایٹ یور کلینک. اس لیے کہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے اور کام ہو رہا ہے پریکٹس میں, وہ ازمپشن میں کورونا کیریئر پہ ہو رہا ہے. کورونا کے جو انفیکشن ہونے کے بعد, ڈیٹیکشن ہونے کے بعد, it is not recommended that you call any patient, and I mean any patient, at any cost, at any dental hospital or dental clinic. You talk to them on the phone and guide them on the phone how to look after the condition. کیونکہ جو اس کی منہ کی بیماری یا مسائل ہیں وہ فون پہ حل ہو سکتے ہیں. جب 2 ہفتے کا وقت ختم ہو جائے گا, اس کا انکیوبیشن پیریڈ ختم ہو جائے گا, پیشنٹ ریکوری فیز میں آئے گا, اس کے بعد آپ اس کو بلا کے ڈائنگ ایمرجنسی ٹریٹ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تمام ان مریض جن کو کورونا ہے لیکن سمٹم وائل نہیں ہے, ان سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے, اس سے میری ڈیپ فرینڈلی مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز اسٹے ہوم. دوسرا آپ کا سوال تھا, دیکھیے ہر آدمی ڈینٹل ہاسپٹل نہیں جا سکتا, بٹ ہر آدمی کے پاس اس کا ڈینٹل پریکٹیشنر کا نمبر ہے, تو اس کو فون کریں, اس سے رائے لیں. دیر از نو ہارم
کہ آپ اس کو فون کریں, he'd be happy to receive your phone call اور آپ کو گائیڈ کرے. یہ بہت اچھا سوال تھا. اٹھ کے مت چل پڑیں اور جا کے پریکٹس پہ جائیں اور لوٹ جائیں, اوروں کو بھی پھیلائیں اور اپنے صحت بھی خراب کریں. آپ کی امیونٹی خراب ہوگی, بالکل. آپ کی قوت مدافعت وجہ خراب ہوگی. اچھا سر, سوری ٹو انٹرپٹ یو, اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہیڈ اینڈ نیک انجری آ جائے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے, اور پیشنٹ جو ہے وہ کورونا کا ہے, تو پھر آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ دیکھیے, اب آپ ڈینٹسٹری سے آپ کا ڈومین جا رہا ہے ہیڈ اینڈ نیک انجری میں. جتنے بھی ہیڈ اینڈ انجری کے پیشنٹ ہیں وہ ہاسپٹل جاتے ہیں, وہ پریکٹس نہیں جاتے. اور ہاسپٹل میں پی 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 پرسنل پروٹیکشنل اکوپمنٹ کے ساتھ تمام پیشنٹ کو ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی میں ڈیل کیا جاتا ہے. جو گائیڈ لائن ہے ٹراما پیشنٹ دیکھنے کی, جس میں آپ ایئر وے, بریدنگ, سرکولیشن کو دیکھتے ہوئے پیشنٹ کو آپ مینج کرتے ہیں, وہ چینج نہیں ہوئی ہیں along with the PPE induction. So اس کا تعلق یہ سمجھ لیجئے, ڈاکٹر کے لیے پیشنٹ ہر وقت انفیکٹڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہیپیٹائٹس بی, ہیپیٹائٹس سی, HIV پیشنٹ کس کو ہے کس کو نہیں آپ کو نہیں پتا. So it is required by your dental practitioner کہ ہر پیشنٹ کو assume کریں وہ ہے, and you take universal precaution جس میں آپ ماسک, فیس شیلڈ, گلوز پہنتے ہیں. So this covers کہ آپ ہر پیشنٹ کو assume کرتے ہیں کہ انفیکشن ہو, لیکن آپ کا سوال کووڈ پازیٹیو ہیڈ اینڈ نیک کے ساتھ ہے تو وہ پیشنٹ پریکٹس میں نہیں آئے گا, وہ ہاسپٹل میں جائے گا. اور ہاسپٹل میں جو بھی آن کال ڈاکٹر ہوں گے, میگزوفیشل سرجن ہو, جنرل سرجن ہو, اینستھیٹسٹ ہو, ENT ہو, orthopedic ہو, they are well equipped and well versed how to treat a trauma patient with proper PPE. اوکے سر, یہ بڑی آپ نے ہمیں اہم بتائی. سر ایک سوال ہمارے پاس بڑا اہم آ رہا ہے اور وہ انہوں نے مجھے بار بار کہا ہے کہ میں آپ سے وہ سوال پوچھ لوں. صدف سعد ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پوچھ رہی ہیں کہ مائی ڈاٹر از 11, شی ہیز مور ٹیتھ ان ہر ماؤتھ اینڈ نیڈ بریسز, کین یو پلیز گائیڈ واٹ از دا رائٹ ایج فار ہر ٹو پروسیڈ دس؟ یہ اچھا سوال ہے کہ زیادہ دانت نکل آئے. اکثر مائیں کہتی ہیں ہماری بچی ڈریکولا ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب, دانت اوپر سے نکل آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 20 دانت دیے ہیں دودھ کے, یا ڈسز بولتے ہیں, ملک ٹیتھ بولتے ہیں, اور 24, 28 یا 32 دیے ہیں پرماننٹ. سو یہ پھر ایسا ہے کہ جب دودھ کے دانت جھڑ رہے ہوتے ہیں, پرماننٹ دانت آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ لگتا ہے کہ جیسے منہ میں بہت سے دانت آ گئے. سو جو رائٹ ٹائم ہے وہ جب آپ پریشان ہوں, وہ رائٹ ٹائم ہے, آپ جا کے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. کیونکہ بریسز 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ریموویبل, ایک ہوتا ہے فکس. فکس کی جو عمر ہے وہ 12 سال سے شروع ہوتی, لیکن ریموول کی عمر جو ہے وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دانت نہیں جھڑ رہے, نہیں گر رہے, اور دودھ کے دانت موجود ہیں, پرماننٹ بھی ہیں, you must go to your dental practitioner or orthodontist. ہو سکتا ہے کہ وہ دانت کچھ نکالیں اور کچھ دانت کے نکلنے میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو بریسز کی عمر 8-9 سال سے لے کے اور اوپر کوئی عمر نہیں, تو اس کو لگوائیے تاکہ جب دیر ہوتی ہے نا تو خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے اور بچے کو پرابلم بھی آتی ہے, اور کاسمیٹک بھی خراب اور فنکشن بھی خراب. کبھی بھی مت شرمائیے, ہر وقت پریکٹیشنرز ہمتن گوش موجود ہیں آپ کو ایڈوائز کرنے کے لیے. ہم اصل میں ہسٹوریکلی ہم یہ ٹرین نہیں ہیں کہ ہم جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. گائیڈنس کرنے میں کبھی بھی قباحت نہیں ہونی چاہیے. سر یہ بڑی انہوں نے اچھی بات کی, اور یہ بالکل میرے ساتھ بھی ہوا تھا. when I was in class 9 میرے بھی دانت کے اوپر جو ہے وہ دانت نکلے تھے, اور واقعی میں ڈریکولا ہی لگتی تھی, اور میں بہت ٹائم تک جو ہے وہ میں ہنستی رہی, منہ بند کر کے میں ہنستی تھی, مجھے ہنسنے کی عادت ختم ہو گئی تھی. یہ بڑا جو ہے ایشو ہوتا ہے, اور یہ بچی کے ساتھ بھی پرابلم ہے. اچھا سر ایک سوال ڈاکٹر صاحب بار بار ہمارے پاس آ رہا ہے اور سب پوچھ رہے ہیں کہ آپ پلیز یہ ہمیں گائیڈ کریں کہ آپ کی کلینک کہاں ہے, ہم کس طرح سے آپ کے پاس آ سکتے ہیں, آپ سے رجوع کر سکتے ہیں. دیکھیے, اگر آپ میرا نام لکھیں گے گوگل پہ, so you get my number and everything address inshallah, because it's called Orofacial Professionals. The name of the practice is called Orofacial Professionals. So if you type this word or my name, you get the number, address inshallah.
ओके अच्छा एक और बड़ा अहम सवाल जो लोग हमारे यहाँ आपको पता है कि लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है और जो है उनको ये नहीं पता कि जो डेंटल जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो स्टेरिलाइज कैसी होती हैं चीजें इनके बारे में उनको नहीं पता होता तो इसके बारे में भी बताएं क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जो है स्टेरिलाइज होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि मीडिया ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि जितना ये हेपेटाइटिस है ये जो फैल रहा है या कोरोना भी फैल रहा है इनफैक्ट वो भी डेंटिस्ट जो है उसके अंदर शामिल है। इस चीज को क्लियर करें और लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें कि जब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं आपको पता है कि यहाँ पर तो हर जगह गली कूचों में भी डेंटिस्ट बैठे हुए ये नहीं पता कि वो वाकई बीडीएस है भी उनके पास डिग्रीज हैं भी या नहीं है। इसके बारे में जरा आप लोगों को जरूर आप अवेयर करें। थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा आपके सवाल एड्रेस करने के लिए। एक दफा आई वाज गिविंग टेलीविजन प्रोग्राम interview with a gastroenterologist, infection control diseases, myself, and a NGO head. और वहाँ सवाल किसी ने पूछा लाइव टीवी के ऊपर, तो आई सेड द सेम आंसर आई गिव टू राइट नाउ। एक ज़माने में हुआ ये कि जब ब्लड बॉर्न डिजीज बढ़ना शुरू हो गई, सो द फेस ऑफ द गन्स हैव मूव टू डेंटल प्रैक्टिशनर्स, यानी तोपों को दहाना मुड़ गया टुवर्ड्स डेंटिस्ट। अगर आप देखें कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां ब्लड बॉर्न काम होता है, एक जहां पर बच्चे पैदा होते हैं, अक्सर आप देखें आंखों में दाइयाँ होती हैं, वहां पर जहां पर ब्लड बैंक होते हैं वहां पर ब्लड का कारोबार हो रहा होता है, जहां पर सर्जरी होती है वहां ब्लड का कारोबार होता है, और जहां पर टैटू होता है वहां ब्लड का कारोबार होता है, ऑल दी बार्बर्स एंड नाई। सो माशरे में बहुत लोग हैं, but to protect my fraternity I've got few pointers, suggestion। देखिए हमारा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि मीडिया इज द पावरफुल टूल, और ये मैंने उस दिन कहा था प्रोग्राम में कि मीडिया इज द एटम बॉम्ब, इज द टूल, जिसको सही इस्तेमाल करें तो हम लोगों के घर और दिलों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर आदमी आप तक नहीं पहुंच सकता। सो माय सजेशन कि आइडेंटिफाई करें वो लोग कौन हैं। अगर वो प्रैक्टिशनर अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव, आई रिपीट द वर्ड ऑटोक्लेव करे, स्टेरलाइज करे, एक मशीन होती है जिसमें औजार को डालते हैं तो तमाम जरासीम मर जाते हैं, हैप बी, हैप सी, HIV, कोई भी जरासीम हो वो मर जाता है। हर प्रैक्टिशनर जो ऑटोक्लेव करता है उसके पास जाए, जो नहीं करता वो ना जाए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ऑटोक्लेव करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को पैक्ड और प्रिजर्व करते हैं, जो करता है वहां जाएं, जो नहीं करता वहां ना जाएं। डेंटिस्ट्री में अच्छी बात यह है इस जमाने में मोस्ट थिंग्स आर डिस्पोजेबल, जो आपके ग्लास हैं, जो आप सक्शंस हैं, जो नीडल्स हैं, जो आपके ड्रेप्स हैं, डिस्पोजल होते हैं, तो आपने इस्तेमाल किए, वन टाइम रोल किया, यू थ्रो इन अ बिन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट हेसिटेट, आई रिपीट, किसी डॉक्टर से पूछने में ना हिचकिचाएं और उससे पूछें, डॉक्टर साहब would you mind if I ask you how do you sterilize your instrument, how do you autoclave your instrument? I am more than happy, मैं बहुत खुशी राउंड कराता हूँ अपने मरीज को पूरी क्लिनिक में कि यहाँ स्लाइस होते हैं, यहाँ पैक करते हैं, यहाँ सेव करते हैं। इट इज़ राइट, उनका हक है और हमारा फर्ज है उनको दिल की तसल्ली देने के लिए। तो ये एक अवेयरनेस है और इसमें हिचकिचाएं नहीं, डॉक्टर से पूछें। तो ऑटोक्लेव इज द मैजिक वर्ड फॉर यू सदफ, कि यू मस्ट आस्क डॉक्टर साहब ऑटोक्लेव किया है? बेहतरीन बात। ये जितने लोग हमें सुन रहे हैं यकीनन उनको ये जवाब मिल गया होगा और बहुत जबरदस्त और बड़ी अच्छी बातें हमें डॉक्टर काशिफ इकराम बता रहे हैं। हम ना सिर्फ वो मुझे अवेयर कर रहे हैं और मेरे जितने देखने वाले लोग हैं, जितने व्यूअर्स हैं, उनको भी यकीनन ये पता चल गया होगा कि किस तरह से आप क्लिनिक में जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं, किस तरह अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर किया है और वो आगे जाके डेंटिस्ट भी बनना चाहती हैं, तो आप हमें थोड़ी सी अपने बकाई डेंटल कॉलेज की जो है वो एडमिशन्स के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होगा, अभी क्या एडमिशन्स होंगे या एक साल आप लोग स्किप करेंगे, क्या चेंजेस आ जाएंगी एडमिशन्स में, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए। जी सदफ, एडमिशन की फॉर्चुनेटली वी फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ आवर काउंसिल।
پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ہماری ہے PMDC, جو ڈینٹل میڈیکل ایڈمیشن کو مانیٹر کرتی ہے. لاسٹ ایئر تک اور کرنٹ ایئر تک انہوں نے سینٹرلائز پالیسی بنائی تھی, اور جو داخلے ہو چکے, جو بیچ ابھی آ چکا, وہ داخلے ماہ فروری میں ہو چکے, اور ہمارا کرنٹ بیچ چل رہا ہے. اب نیکسٹ پالیسی کا ہم ویٹ کر رہے ہیں, وہ پہلے سے اناؤنس کریں گے جو PMDC ہے کہ کیسے ایڈمیشن ہوں گے. باقاعدہ میڈیکل یونیورسٹی یا کوئی بھی یونیورسٹی آن اٹس اون داخلے نہیں کر سکتی جب تک کہ ان کی ریگولیٹری باڈی پالیسی اناؤنس نہیں کی. جس نے آپ نے سوال کیا ہے ان سے کہ بیٹا پریشان نہ ہو, کیپ این آئی, کیپ اے ٹریک آن نیوز پیپر, آن ویب سائٹ, آن ٹیلی ویژن. جیسے ہی پالیسی ہوگی اور جو پالیسی ہوگی تو ہم بھی ایز اے BMU اس پالیسی کو فالو کریں گے اور آپ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. ڈونٹ وری, دس تھنگ اپلائی نیشنلی. جو پالیسی ہوتی ہے وہ اکراس دا نیشن ہوتی ہے, اٹ از ناٹ جسٹ ایک یونیورسٹی. ٹھیک ہے. اوکے, اچھا تو کیا پروسیس ہوگا ابھی, جیسے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے کور کر رہے ہیں چیزوں کو, یا جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے, ان کا کیا کوئی آن لائن ٹیسٹ ہوں گے, کیا ہوگا, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ بتائیے. یہ بہت اچھا سوال ہے. جو اس وقت کرنٹ ہمارا گروپ چل رہا ہے, all the year, first year, second year, third year, fourth year, they've been addressing, alhamdulillah, میں نے کہا نا, we have a good team. ہم اس سے آن لائن, we're doing communication with online. Teaching has gone online in the world as well. So جو requirement آن لائن کی ہے, اب پرابلم یہ ہے کہ آن لائن ٹیچنگ کے لیے you get training. سو ہمارے نیشن میں, میڈیکل ورلڈ میں, اسٹوڈنٹس آر ناٹ ویری ویل ٹرینڈ, کیونکہ جو ڈسٹنس پروگرام ہوتے ہیں PhD MPhil گلوبلی, دے آر ویل ورس آف لرننگ آن لائن. لیکن الحمدللہ وی ہیو گون تھرو اے ٹریننگ سسٹم, اینڈ آئی کنگریچولیٹ دا ٹیم آف پاکستان میڈیکل یونیورسٹی, جس میں ٹیچرز اینڈ آل ٹیکنیشینس, دے ہیو گون تھرو اے سیریز آف ٹریننگ سیشن ٹو ٹرین دا اسٹوڈنٹس as well as the teachers. دیکھیے, جب تک ہم کچھ سیکھتے نہیں ہیں, آپ کھانا پکانے میں نہ سیکھیں اگر, تو ہنڈیاں جل جائے گی, ہے نا. سو اینڈ یو پریکٹس گریجولی, سو پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. سو وی ہیو گون تھرو ٹریننگ, وی گیٹنگ مور ٹریننگ, جس میں ہماری کوشش ہے ہر وقت کہ ہم اویلیبل ہیں صبح سے شام تک, کہ بچوں کے ساتھ رسائی کی جائے, ان سے پرسنل میٹنگ, ان سے گروپ میٹنگ, ان کی کلاس, آن لائن ٹیچنگ. ایون جو ہماری ٹریننگ ہے ود دا فیکلٹی, وی آر میٹنگ ڈے ان ڈے آؤٹ. ہمارے نعمان شیخ صاحب, ان سے پوچھیے ماشاء اللہ, اور جتنے ہمارے ڈاکٹرز رات ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا اس وقت COVID-19 ہے, وی آر آن دا وار فٹنگس آن دا ٹوز, سو وی ہیو ٹو ورک ہارڈ. جب تک کہ ٹیم ساتھ کام نہیں کرے گی ایسا کام نہیں ہوگا. تو بچوں سے میرا میسج ہے تھرو یور نیوز ٹاک TV, کہ بچوں پلیز اپنے آپ کو اکٹھا رکھو, اپنی صحت کو صحیح رکھو, اپنی امیونٹی کو بہتر رکھو, اور آن لائن پڑھنے کے لیے ٹریننگ حاصل کرو, کیونکہ دنیا بھر میں بڑی قومیں آن لائن. دیکھیے, آپ کا بچہ, میرا بچہ صبح شام تک فون پہ آن لائن بیٹھتا ہے نا, لیکن جب پڑھائی کی بات آتی ہے کہ ممی ڈیڈی ہم سے پڑھائیں گے, سو بیٹا اٹ از ناٹ آن لائن, اٹ از دا مائنڈ سیٹ. تو ہمیں اپنے قوم کے بچوں کے مائنڈ سیٹ کو بہتر کرنا ہے, آنے والے وقت میں اپنے نیشنل ہیرو کو ڈیولپ کرنا ہے, ان کو گرو کرنا ہے نا. تو وی نیڈ ٹریننگ. ویری نائس. اچھا, اس وقت جتنے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگوں نے ہم سے کویشچن کیے تھے, یقیناً ان سب کو بھی جواب مل چکا ہوگا. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی معلومات پوری کمپلیٹ مل چکی ہوگی ڈاکٹر کاشف اکرام سے, اور جنہوں نے ہم سے سوال کیا تھا ان کو بھی جواب مل گیا. آپ لوگ کیسے جو ہے ڈاکٹر کاشف اکرام سے آپ مل سکتے ہیں, ان کے کلینک جا سکتے ہیں, تو ان کا فیس بک پر بھی فیس بک پر آپ کا پیج ہے سر, ذرا سا یہ ہمیں کلیئر کر دیں, یا ویب سائٹ ہے آپ کی؟ جی, فیس بک پہ پیج ہے, اس کال اورو فیشل پروفیشنلز. اوکے, ٹھیک ہے, تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے, تو آپ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ سوال جواب. ایک اور بڑی یہاں پر میں خاص بات کروں گی سر, آپ جو ہے وہ بہترین کلینیشین بھی کہلاتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہترین میگزینو فیشل سرجن بھی کہلاتے ہیں, اور ہمیں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ آپ ہیلر بھی ہیں.
تو یہ ہیلنگ کا تعلق ڈینٹسٹری سے یا پروفیسری سے کیسے ہے, اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے, اس کے بارے میں ہمیں ایک ڈیٹیل میں ہم آپ سے پوچھیں گے. دیکھیے صدر, سب سے پہلی بات بتاؤں کہ جو پرائم ہیلر ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اور شفا من جانب اللہ کے پاس سے ہوتی ہے. ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں جس مریض پہ کام کرتے ہیں, اللہ یہ تیری امانت ہے اور ہیل آپ نہیں کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہیل کرنے کی. ہاں, ہم گائیڈ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اس کو میں ایسے سم اپ کروں گا کہ ہماری ایک ٹیم ہے, میں ڈاکٹر آصف احمد, ہم نے ایک ادارہ کی فارمیشن میں ہیں اور اس کا نام ہے ایمان, اور ایمان اسٹینڈس فار IIMAN. اس کا مطلب ہے انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹڈ میڈیسن اینڈ اپلائڈ نیوٹریشن. اب آپ دیکھیے نام میں چیزیں پنہا ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو انٹیگریٹ ٹو سائنسز, کیونکہ میں بات کروں گا صرف سائنٹیفک بیسس کے اوپر کہ جو کنونشنل میڈیسن ہے اس کو ہم املگمیٹ کر رہے ہیں آلٹرنیٹیو میڈیسن کے ساتھ. علاج جو پیشنٹ کا ہوتا ہے وہ صرف گولی سے نہیں ہوتا. اگر گولی سے علاج کریں گے تو پھر ہم جو بڑے ہو رہے ہیں غذا کھا کے, پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, فیٹ, اس کا ختم ہو جائے گا. سو ہیلنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے باڈی کے حصے کتنے. مطلب ہم 4 چیزوں پہ ہماری جو کانفیگریشن ہے کہ ہماری فزیکل باڈی ہے جو دکھتی ہے آپ کو, ہماری انٹلیکچوئل باڈی ہے جو ہم سوچتے ہیں, جو اپنے خیال پہ سوچتے ہیں. تیسرا ہماری بائیو کیمیکل باڈی ہے جو ہماری باڈی میں کیمسٹری رن کر رہی ہے, اور چوتھا ہماری اسپرچل باڈی. تو یہ 4 چیزیں ہیں. ہم زیادہ تر محنت, زیادہ تر بلیچنگ فزیکل باڈی بھی کرتے ہیں. جو ہماری فزیکل باڈی ہے وہ ایک ڈسپلے اسکرین ہے, وہ ایک فرنٹ اسکرین ہے جو عیاں کر رہی ہے, ڈسپلے کر رہی ہے ہماری اندر کی انرجی کو, ہماری اسپرچل پاور کو, ہماری سوچوں کو. ہم جو عمل کرتے ہیں, میں کوئی عمل کر رہا ہوں تو وہ عمل آپ کو دکھ رہا ہے, لیکن اس عمل کا جو ڈیٹا ہے, جو اس عمل کی ڈرائیو ہے, اس کے کمانڈ کہیں اور سے آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے خیال, میری سوچ میں جو فائلیں پڑی ہیں وہاں سے ٹریگر ہو رہی ہے. مجھے کوئی غلط کام کرنا ہے یا اچھا کام کرنا ہے, تو وہ خیال پہلے آئے گا, اس خیال کو میں سوچوں میں ملاؤں گا اور پھر عمل کروں گا. سو اس لیے جب کوئی مریض آتا ہے آپ کے پاس اور مریض کے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے, تو آپ یہ دیکھیے یہ تو آپ کو وہ دکھا رہا ہے بیماری ہو گئی ہے, لیکن بیماری کہیں اور ہوتی ہے. اس کو تھوڑی سی اگر میں کوشش کروں ایک سائنس کے زاویے کو ایکسپریس کرنے کے لیے, کہ جیسے ہی ہماری سوچوں کا ہیلی کاپٹر دماغ پہ بیٹھتا ہے, آئی ریپیٹ, ہماری سوچیں, ہمارے دماغ پہ ایک ہیلی پیڈ ہے جس کو بولتے ہیں لمبک سسٹم. جب سوچوں کا ہیلی کاپٹر وہاں لینڈ کرتا ہے تو لینڈ کرتے ہی جو دھواں دار دوڑ لگتی ہے کیمیکلز کی باڈی میں, بیماری وہاں سے آنا شروع ہو جاتی ہے, جس کو آپ عام اصطلاح میں اسٹریس بولتے ہیں, فکر بولتے ہیں. بالکل آنا شروع ہوتی ہے, سوچ آ گئی, اب جو چیز آپ کو ڈسپلے ہو رہی ہے وہ آپ کی باڈی میں ہو رہی. تو اگر ہم مریض کو یہ بول دیں کہ میڈم اور سر یہ جو پرابلم آ رہی ہے یہ آپ کے سمٹم ہے, اس کا علاج ہم کرتے ہیں دوائی سے یا سرجری سے, وٹ از دی کنونشنل میڈیسن. بٹ دین اگر ہم یہ گفتگو کریں کہ اس کی وجہ کہاں سے ہو رہی, آپ مجھے بتائیے اس وقت کہ پین بہت کامن اصطلاح ہے جی. میں میکسیلوفیشل سرجن ہوں اور اورل پین اور فیشل پین کا علاج کرتا ہوں. کتنے علاج پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پین ہے, یہاں پین ہے اور یہاں پین ہے. جب اس کو آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ ایکچوئل پین وہاں نہیں ہے, ایکچوئل پین آپ کے لائف سٹائل میں. کیونکہ 4 چیزیں ایسی ہیں, آئی ریپیٹ, جو بیماری لے کے آتی ہیں. نمبر 1, آپ کا تھاٹ پروسیس. میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اس کو لکھ لیں, ریکارڈ کر لیں. آپ کا تھاٹ پروسیس اگر ان ہیلدی ہوگا, اگر ہیلدی نہیں ہوگا,
اگر تیزابی ہوگا, ایسیڈک ہوگا تو بیماری لے کے آئے گی. نمبر ٹو آپ کی غذا. جب آپ کی غذا جو ہے وہ غذا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہے. ہم وہ غذا کھا رہے ہیں جو کہ جینیٹیکلی انجینئر کی گئی ہے, جس کو اڈلٹریشن کے تھرو گزارا گیا ہے, جس کے ساتھ پروسیسنگ کی گئی ہے. ہماری باڈی میں وہ انزائم نہیں ہیں, وہ ہارمونز نہیں ہیں جو ان کو ڈائجسٹ کریں, تو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. نمبر 3 حضرت بہت امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہوں, وہ ہے نیند. آپ کہیں ڈاکٹر صاحب نیند کا کیا دخل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور سائنس نے ثابت کیا ہے کہ رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن جاگنے کے لیے اور کام کے لیے بنائی ہے. اب ہو ہی رہا ہے کہ پیشنٹ رات میں جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کا بنائے ہوئے قانون کو جب آپ چھیڑیں گے تو صحت آئے گی کہ بیماری آئے گی کہ وبا آئے گی؟ بہترین بات. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ رات 9-10 بجے سے لے کے اور 10-11 تک آپ کا برین 2 امپورٹنٹ ہارمون نکالتا ہے, میلاٹونن اینڈ ڈوپامین. یہ 2 وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فری آف کاسٹ دی ہیں. سو میں ہاتھ جوڑ کے قوم سے کرتا ہوں کہ رات سو جاؤ, جلدی سو جاؤ. اگر آپ سوئیں گے تو اللہ کی طرف سے شفا آئے گی. آپ کی باڈی کی ہیلنگ جب ہوگی جب آپ باڈی کو ریسٹ دیں گے, اور اگر آپ جاگیں گے تو پھر زہر آئے گا, اور وہ زہر چاہے وہ ایڈرینلین کی شکل میں ہو, کورٹیسول کی شکل میں ہو یا اور کیمیکل شکل میں ہو, وہ بیماری لے کے آئیں گے. اور صبح جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں اللہ کا کتنا حسین نظام ہے. وہ کہتا ہے کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے, اٹھ جاؤ. اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اذان ہو گئی, اٹھ جاؤ, اور باڈی کورٹیسول نکالتا ہے. 4-5 بجے ایکسیڈنٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں مریض بھرے ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت آپ نے اٹھنا ہوتا ہے, آپ سو رہے ہوتے ہیں, تو باڈی پہ اٹیک ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, ہم نے الٹا کر دیا ہے. ابھی ایک صاحب آئے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب رمضان کے بعد کچھ سسٹم ایسا بنا ہے کہ ہم 5 بجے سوتے ہیں, اس کے بعد منہ میں چھالے بھی ہو رہے ہیں, درد بھی ہو رہا ہے, تو اب آپ کیا دوائی دیں گے؟ ان کو مرہم دیں گے, ان کو گولی دیں گے. اور چوتھا, اگر آپ مجھے اجازت دیں صدق, جو میں 4 چیز یہاں پہ کہہ رہا تھا, پہلا میں نے کہا انہیلدی تھاٹس, دوسرا پروسیس فوڈ, تیسرا امپراپر سلیپ, اور چوتھا اس وقت ہماری قوم کو بہت ضرورت ہے یکجا ہونے کی. ہماری آپس کے انٹرپرسنل ریلیشنز, ہم صلہ رحمی پہ اترتے نہیں, ہم لوگوں کو برداشت نہیں کرتے, ہمارے میں صبر نہیں. جب ہم غصے میں جائیں گے, بے صبر ہوں گے, تو ہمارے اندر تیزاب بنے گا, اور یہ تیزاب صرف بیماری لے کے آئے گا اور شفا لے کے نہیں آئے گا. سو ان 4 چیزوں پہ عمل کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ہیلنگ, آپ دیکھیے اس کو ملائیے ڈینٹسٹری پہ بیماریوں سے, کووڈ سے. ہماری ہر چینل پہ ایک بات ہو رہی ہے, قوت مدافعت. آج صبح میں دیکھ رہا تھا تمام مارننگ شوز کے اوپر ہر اینکر بات کر رہی ہے امیونٹی پہ. میرا سوال ہے, کیا ان کو پتا ہے کہ آپ گوگل کریں امیونٹی ہے کیا؟ امیونٹی آپ کی باڈی کی وہ کیپیسٹی ہے جو فائٹ کرتی ہے. دیٹ مینس اللہ نے جو اینٹی باڈی دی ہے وہ فائٹ کرتی ہے اس بیماری سے, اس الرجن سے, اس وائرس بیکٹیریا سے جو باہر سے آ رہا ہے. اگر آپ کی امیونٹی کے بار بڑھنا شروع ہو جائیں تو آپ کے چانسز آف انفیکشن کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پریکٹیکلی دنیا میں ایسا کوئی ہسپتال نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے جو تمام بیماریوں کا علاج کر سکیں. سو پریونشن از بیٹر دین کیور. پریونشن کا مطلب یہ ہے اپنی امیونٹی کو بڑھائیے. تو ہم اپنے ادارے ایمان کے توسط سے کوشش کر رہے ہیں, ورک شاپ کرتے ہیں, کانفرنس ارینج کرتے ہیں کہ ماس پبلک کو بتائیں ہاؤ ٹو امپروو یور امیونٹی اینڈ ہاؤ ٹو ایڈریس. مطلب اگر آپ کی بچہ بھی اگر شور مچا رہا ہے اور آپ کی بات نہیں سن رہا, اگر آپ میرے پروگرام پہ جائیے آن انٹیلیجنٹ ہیلنگ پہ, تو ہم نے بیان کیا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بچہ ہماری بات نہیں سن رہا. تو یہ تو کوئی میجک نہیں کہ ڈاکٹر نے چھڑی گھمائی اور جائیے میڈم آپ کا بچہ آج سے آپ کو قابو میں ہوگا. دس از اے کیسکیٹ آف ٹریننگ.
ہمیں اس کو ماحول دینا ہوگا, ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر. تو ہم بقائی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز مینٹورز بنیں, رول ماڈل بنیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ماں باپ کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ بیکم اے رول ماڈل. دیکھیے آپ کا بچہ ایک امت کو جنریٹ کر رہا ہے, آپ کا بالکل اسٹوڈنٹ ایک نیشن ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو آپ پر ذمہ داری ایک بچے کی نہیں ہے, پوری امت پوری نیشن کی ہے. بہت بہت زبردست بات کی ہے, اور ہمارے پاس بہت سارے کامنٹس ہیں. ڈاکٹر نعمان شیخ کہہ رہے ہیں گڈ ٹاک اینڈ کمپریہنسو ڈسکشن. رضیہ بہت جنید بھی شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں اور بہت پسند کر رہی ہیں پروگرام کو. اور اس کے علاوہ شبی سلمان ہیں, شیف نفیسہ ہیں, عائدہ نسیم ہیں, فوزیہ شاہد ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے پروگرام کو بہت بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. یقیناً آپ کے اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, آپ کے کولیگس بھی ہیں. ڈاکٹر نعمان شیخ بھی ساتھ ہیں اور وہ پورا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بہت پسند کر رہے ہیں وہ بہت آپ کے شکریہ, پروگرام کو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا اس لیے جی جی یہ سر. کوشش والی یہ ہے کہ اگر ایک یا دو کو بھی فائدہ ہو جائے, ہم سمجھتے ہیں صدف آپ کی محنت تو ہے وہ ٹھکان لگ جائے گی. بالکل بالکل, یہی میری کوشش ہے کہ اس طرح سے لوگ آئیں اور بتائیں. سر بڑا ایک اہم سوال کروں گی ہیلنگ کے اوپر, جیسے آپ کرتے ہیں ڈپریشن. اس وقت کووڈ-19 میں ہر بندے کو اگر چھینک بھی آ جاتی ہے تو اس کو لگتا ہے کرونا ہو گیا. یہ میرا حال بھی پچھلے 2 دن سے چل رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سر میں درد ہے. سارا دن میں اسی ٹینشن میں رہی ہوں کہ میرے سر میں درد ہے اور شاید مجھے بھی کرونا ہو چکا ہے. اور بعد میں میری میٹ نے مجھے بتایا کہ آج آپ نے چائے نہیں پی ہے تو اس وجہ سے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے. تو میری طرح بہت سارے لوگ ہیں جو وہم کا بہت زیادہ شکار ہے, اور اس وقت ڈپریشن بہت ہے, میڈیا کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ڈپریشن ہے. اس کے اوپر بھی اگر تھوڑی سی آپ ہم بات کریں, اس کے اوپر بالکل صحیح ہے, ڈسکس کریں. بالکل صحیح ہے, بہت امپورٹنٹ اور اچھا سوال, اور میں کوشش کروں گا کہ اس سمندر کو کوزے بند کر دوں. دیکھیے جب آپ کسی انفارمیشن کو اپنی باڈی میں انٹر ہونے دیتے ہیں, چاہے وہ میڈیا سے ہو, کسی شخص سے ہو, ریڈیو سے ہو, فون سے ہو, واٹس ایپ سے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الاؤ کر رہے ہیں اس انفارمیشن کو اپنی باڈی پہ اثر انداز کے لیے. اور سمجھے حضرت میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ریاکٹ کرتی ہے صرف اس انفارمیشن کو جو آپ الاؤ کریں. مثال کے طور پہ آپ ابھی غصہ کریں تو میں خوفزدہ ہو جاؤں, آپ مسکرا کے بات کریں میں اچھا فیل کروں گا, ہے نا. آپ حیران ہو جائیں, میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت آپ سے منسلک ہوں. ہمارے ساتھ اگر موجود ہم ہیں جی اپنا تھوڑی سی ریموٹ, بات. جی اگر ہم, جی صدف, اگر ہم سر اپنا آپ ریموٹ, کی پکچر نہیں آ رہی. سر 1 منٹ, آپ کی پکچر نہیں آ رہی, کیا کوئی ایشو ہوا ہے؟ آپ کی پکچر غائب ہو گئی ہے. جی ڈاکٹر کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ان کی پکچر غائب ہو گئی ہے, اور بڑی ہمیں اس وقت بہترین وہ بات بتا رہے ہیں ڈپریشن کے اوپر, اور سارے جو ویورز ہیں وہ اس وقت ضرور سننا چاہیں گے. اور ڈاکٹر کاشف کوئی ایشو آیا ہے, آپ کی ویڈیو جو ہے, یا تو آپ ہمیں دوبارہ سے کنیکٹ کریں. میں کرتا ہوں بس, آئی کم بیک ٹو ٹھیک یو. ہے یس ٹھیک ہے, یس. اوکے. جی ڈاکٹر کاشف اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بقائی ڈینٹل کالج کے جو ہے وہ پرنسپل بھی ہیں. اس کے علاوہ بہترین میگزیلو فیشیل سرجن بھی کہلاتے ہیں. ان کا اپنا ویب پیج بھی ہے, ویب سائٹ بھی ہے, اور فیس بک پہ ان کا پیج بھی ہے, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جی جی ہم آپ بیک, بالکل بہت بہت معذرت جی چاہتا ہوں. نہیں اٹس اوکے. میں بات کر رہا تھا کہ انفارمیشن آپ نے, نا دا میجک ورڈ ہے صدف, آپ نے اپنا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. اگر میں کسی کو الاؤ کروں گا, انفارمیشن کو الاؤ کروں گا, تو ہی وہ میرے برین میں, باڈی میں جائے گی. تو اس کو یہ ہوا کہ ہماری طاقت, ہماری ہیلتھ, ہماری ہیلنگ ہمارے ہاتھ میں. ہم نے یہ لوگوں کے حوالے کر دیے تھرو بیڈ میڈیا, تھرو بیڈ نالج, تھرو بیڈ انفارمیشن, تھرو بیڈ کمیونیکیشن. تو اس کو اپنے پاس رکھیے, پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 کہ اس وقت خوف آ گیا. جب ہم خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, سو لیٹ می ٹیل یو کہ سائنٹیفکلی ہماری باڈی کا ایک پروسیسر ہے جو فائٹ کرتا ہے, لڑنے پہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے. جب ہم خوف میں آتے ہیں تو وہ بند ہو جاتا ہے, ہم اس کو پیک کر دیتے ہیں. سو یہ تمام میری لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے پروسیسر کو
वाइब्रेंट एनर्जी के साथ ऑन रखें, तो आपने खौफ नहीं खाना, आपने अवेयरनेस और इल्म हासिल करना है जिस चीज़ से खौफ खा रहे हैं कैसे। देखिए हमें खौफ क्यों आता है, जब हमें इल्म नहीं आता। इस चीज़ का इल्म हो जाए तो खौफ नहीं होता। मुझे पता लग जाए कि बाहर आवाज़ क्यों आई है, क्या टायर फटा है या बम फटा है, तो अगर मुझे पता ही नहीं है तो क्या है, हो सकता है टायर फटा हुआ मैं बम समझ रहा हूँ। तो मैंने इल्म हासिल कर लिया, इस बात की तालीम ले ली कि बाहर हाँ भाई खैर आफियत है, तो मैंने जाना। तो आप जानिए। तो खौफ इसलिए होता है कि लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन और खौफ का इंजन ऑन होता है, और जैसे ही खौफ होता है आपकी हीलिंग बंद, आपकी रिपेयर बंद, आपकी इम्यूनिटी डाउन। आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, अब आप फाइट नहीं कर सकते। आपका हाजमा खराब हो रहा है, गला खुश्क हो रहा है, जुकाम के जरासीम आ रहे हैं, खांसी हो रही है, इवन ये कि बुखार आना शुरू हो जाए। अब ये जो कोरोना कोविड-19 जो अटैक कर रहा है, आप देखें WHO ने भी बोला है कि अपनी इम्यूनिटी बेहतर करें। इवन आपके डॉक्टर्स कह रहे हैं, अच्छे मीडिया एंकर्स कह रहे हैं, अच्छे आलिम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं इम्यूनिटी कैसे करें। वापस इन 4 चीज़ों पर आ रहा हूँ। हज़रत मैंने कहा था कि अपनी सोच में खौफ निकालिए। देखिए हर चीज़ अल्लाह की अमानत है। हम अपनी जब सोच में अल्लाह को शामिल करेंगे तो अल्लाह को इस चीज़ को हवाले कर दे, लेट हिम हैंडल। लेकिन ऊँट को बांधना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये मिसाल सुनिए आपने, पहले ऊँट को बांधो फिर दुआ करो। सो आप ऊँट को बांधिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और खौफ न कीजिए, क्योंकि चॉइस योर्स। आप खौफ कर लीजिए, प्रोसेसर ने बंद होना है। अल्लाह ने हमारे हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर रखा है, आपको मैंने नहीं बनाया, उस खालिक ने बनाया है। तो खौफ में ये केमिकल जनरेट करता है। दूसरा, आपकी हीलिंग के लिए वो अज्जा, वो कंपोनेंट जो आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे मैंने दूसरी बात की, आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट। आपके मेलाटोनिन एंड डोपामिन जो निकल रहा है वो आपको चाहिए। अगर आप थकावट सोचें, आपने एक हफ्ता नींद पूरी नहीं हो, आप थक गई हो, उसके बाद छींकें भी आती हैं, बुखार भी होता है ना सर। तो इसमें ये कि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगी तो आप नींद पूरी करेंगी। तीसरा, मेरे दिल से करीब टॉपिक, मेरे स्टूडेंट को पता है, मेरे फैकल्टी को पता है, प्लीज़ 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 अपनी ग़िज़ा को ऑर्गेनिक बनाइए, अपनी ग़िज़ा को हेल्दी बनाइए, अपनी ग़िज़ा पे ध्यान दीजिए। हम सिर्फ जंक फूड खा रहे हैं इस वक्त, हम वो ग़िज़ा खा रहे हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। आप देखिए अमेरिका में, यूरोप में, इवन पाकिस्तान में यंगस्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखा होगा ना आपने। वो यंगस्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं विद दिस कोरोना, देयर इम्यूनिटी इज गॉन बिलो द बेल्ट, देयर इम्यूनिटी हैज गॉन टू द लेवल कि उम्र तो यंग है लेकिन ताकत नहीं है। वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि अपने लाइफस्टाइल को ऑर्गेनाइज करें, डिसिप्लिन करें, वक्त पे सोएं, वक्त पे खाएं। वो खाने पे हम इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम करेंगे हज़रत, obviously it's a long discussion। Sure. मैं चाहता हूँ कि ग़िज़ा और नींद पे लोग ध्यान दें। और ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं कि हमारी बॉडी, आप में बड़े हुए हैं अच्छी ग़िज़ा खा के। जिन घरानों में अच्छी ग़िज़ाएँ खा जाती हैं वहाँ पर लोग जवान रहते हैं। आप देखें, दे क्रॉस 70+, 80+, 90+। क्यों? मैं एक स्टडी पढ़ा था कि ऊपर हुंजा के पास जो एक वादी है, वहाँ पर लोगों की उम्रें बहुत बड़ी होती हैं। तो लोगों ने स्टडी किया कि ऐसी क्या चीज़ है, दे डोंट ईट एनीथिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड, दे ईट एवरीथिंग ऑर्गेनिक, दे हैव अ गुड लाइफस्टाइल। सो ये स्टडी करवाई थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने, जब उसको कैंसर हुआ था, उसने लोगों को भेजा दुनिया भर में कि फाइंड आउट दुनिया का कौन सा खित्ता है जहाँ लोग लंबा जिंदा रहते हैं। तो लकीली दैट प्लेस इज विद इन द ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ पाकिस्तान। ओके, दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, जो गांव के लोग होते हैं ना, जब मोस्टली कहा जाता है, तो वहाँ की जो एक एनवायरनमेंट है, वहाँ का फूड जो है वो शहर के फूड से डिफरेंट होता है, और यही रीजन है कि वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल बेहतरीन बात
بالکل بہت اچھا ہمارا ڈسکشن رہا ہے ڈاکٹر کاشف اکرام سے, اور بلکہ ڈاکٹر صاحب میں تو چاہوں گی کہ آپ منتھ میں ایک دفعہ آ کے ضرور سیشن دیں ہمارے چینل پہ آ کے, تاکہ لوگ اویئر ہوں, اور بہترین آج ڈسکشن ہوا, بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے تھرو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی ہے. اور جاتے جاتے ہم آپ سے سوال کریں گے سیوز ٹی وی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور ہمارے ویورز کو کیا میسج دیں گے؟ میں نے جب آئی اسٹارٹ لسننگ اینڈ ریسرچنگ یور ٹیلی ویژن, میں نے دیکھا آپ تو ماشاء اللہ بہت سارا کام کری ہیں صدف, اینڈ میں گاڈ بلیس یو اینڈ گیو یو مور اسٹرینتھ. کیونکہ دیکھیے میڈیا اس وقت ٹول ہے دنیا میں, جس شخص نے میڈیا کو صحیح استعمال کیا, آن لائن ٹیچنگ, آن لائن ایجوکیشن, آن لائن اویئرنیس, میڈیا یہ سب آن لائن ہے. اب دنیا انٹرنیٹ پر زندہ ہو رہی ہے, تو جس نے اس کا صحیح استعمال کیا اس نے حق ادا کر دیا اپنی اسٹرینتھ کا. سو مائی ویل وشز فار سیوز ٹی وی, کنگریچولیشنز ٹو یو اینڈ یور ٹیم اینڈ یور ایفرٹ, کہ ماشاء اللہ یو ڈن گریٹ جاب. اور میسج میرے ویور کا یہ ہے کہ پلیز ویورز, یو بلانگ ٹو دا مدر لینڈ پاکستان. پاکستان کا خیال آپ نے رکھنا ہے, اور کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے قانون کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ہے نا. سو وقت پہ سوئیے, اچھی غذا استعمال کیجیے, اور اپنی زندگی میں اللہ کی ویژن کو ایڈ کر لیجیے. آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت خوب, بہت شکریہ. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یقیناً ہمارا آج کا سیشن بہت ہی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. بہت سارے لائکس, بہت سارے کامنٹس چاہیے, اور اس کے علاوہ میں چاہوں گی کہ آج کی ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا جائے, کیونکہ اس کے اندر ایسی باتیں ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہے جو کہ آج ڈاکٹر کاشف اکرام نے ہمیں باتیں بتائی ہیں. یقیناً اگر آپ اس پہ عمل کریں گے, اس کو سنیں گے, اس پہ غور کریں گے, تو یہ ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو آج میری ریکویسٹ ہے, اس سے پہلے شاید میں نے یہ ریکویسٹ نہیں کی ہے, لیکن آج میں ریکویسٹ کروں گی کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اور خاص طور پہ جو انہوں نے ٹیلی ڈینٹسٹری کے بارے میں بتایا ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ کورونا آگاہی ایک پروگرام ہے جو بقائی ڈینٹل کالج کی طرف سے ہے, اور اس کی ویب سائٹ بھی ہے, اس کا پیج بھی ہے, اس کا گروپ بھی ہے, جو بھی. تو آپ لوگ اس کو دیکھیں. جو آپ کو ڈینٹل ایشوز ہے, بجائے یہ کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں, ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, آپ لوگ ٹیلی فون کال کر کے جو ہے اپنے مسائل کو پوچھ سکتے ہیں, مسائل حل ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف اکرام آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. آپ کو ہم پھر دعوت دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.